بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1984 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المرسلات کی آیت 38 سے ہو رہا ہے، 77/38۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حق و باطل کی کشمکش کا جو سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، وہ مسلسل متواتر مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں میں پہنچا، اور اس میں بھی یہ پھر آہستہ آہستہ حضور کی اس زندگی کے آخری دور میں اس مرحلے میں، اس منزل میں آ پہنچا جسے قرآن نے اس آیت میں یہ کہا ہے، ھذا یوم الفصل، ڈسائسو مومنٹ، فیصلہ کن مرحلہ۔ اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے، یہ فیصلہ کن مرحلہ۔ جنگ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، اس کے بھی یہی معنی ہیں، چھٹ کے الگ الگ ہو جانے والی بات۔ اس اعتبار سے کہ یہ کشمکش کا فیصلہ کن مرحلہ تھا، ٹھیک ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد یہ کشمکش باقی وہاں نہیں رہی تھی، لیکن یہ فرقان یا فصل قرآن نے اس مفہوم میں بھی استعمال کیے ہیں یہ الفاظ کہ انسانوں میں بھی امتیاز ہو جائے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے انسانوں میں امتیاز ہونا جو ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین میں یہ کہا گیا ہے 36/59، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، شریف انسانوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ حیوانات میں یہ پہچاننا مشکل ہی نہیں ہے کہ یہ بکری ہے، یہ بھیڑیا ہے، اس لیے کوئی بکری دھوکہ نہیں کھا سکتی بھیڑیے سے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سامان ایسا نہ ہو تو وہ قابو آ جائے، لیکن وہ یہ سمجھ کے دھوکہ نہیں کھا سکتی کہ یہ بھیڑیا نہیں، یہ ہرن ہے۔ ہر حیوان کا امتیازی نشان مستقل ہوتا ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس لیے حیوان دھوکے میں نہیں آتا ہے ایک دوسرے کے۔ انسان کے لیے دشواری یہ ہے کہ وہ ہر انسان جو ہے شکل صورت پیکر کے اعتبار سے، ویسے یہ جزیات میں فرق ہو تو اور بات ہے، لیکن ہر شخص انسان ہی ہوتا ہے۔ ان میں انسان اور انسان میں بھیڑیے اور بکری کا فرق نہیں ہوتا، اور یہ وجہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری کشمکشیں اس دھوکے کا ہی نتیجہ ہوتی۔ ہمارے ایک دوست تھے، عام اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں بڑے کامیاب، آپ سمجھ لیجئے کہ کامیاب۔ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یار تم ہمیشہ خوش باش رہتے ہو، ہم ہمیشہ روتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ کہنے لگا بات صاف سی ہے، کوئی شخص جو ہمارے سامنے نیا آتا ہے، ہمارے قریب آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا فریبکار ہے، اور اس سے ہم اس کے آگے چلتے ہیں، تو وہ فریبکار نکلتا ہے تو ہمیں افسوس کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے، اچھا نکل آتا ہے تو اس سے خوشی ہو جاتی۔ تمہارے قریب جو شخص آتا ہے تم سمجھتے ہو کہ بڑا یہ شریف النفس ہے، بڑا قابل اعتماد ہے، وہ ایسا نکلتا نہیں، تم روتے رہتے ہو۔
یہ جو چیز ہے کہ انسان کو اس کے حلیے سے پہچانا نہیں جا سکتا، اور ہماری تو پھر ساری شاعری اسی کے اوپر ہے۔ کیا کہتا ہے وہ، زلف آوارہ گریباں چاک، او مست شباب تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں۔ وہ تو ایک مصرے میں کہہ گیا کہ فریب کس تو اول خوردہ بودم یاد نہیں آیا۔ یہ ہے چیز وہ فریب خوری جو انسان کے اصل ہے۔ یہ جو معاشرہ ہمارے ہاں کے غیر قرآنی معاشرے ہیں، ان میں انسان اور انسان کے اندر آپ تمیز نہیں کر سکتے، اور دھوکہ دینے والے تو ایسا میک اپ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا آپ کو اس سے۔ آپ سوچئے کہ وہ معاشرہ کیسا جنت بدوش ہوگا کہ جس میں دور سے انسان کو پہچان لیا جائے کہ یہ کیسا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آپ جنتی معاشرہ قائم ہو رہا ہے۔ اے فریب کارو، اے مجرموں، الگ ہو جاؤ، چھٹ کے الگ ہو گو۔ یعرف المجرمون بسیماہم، قرآن کہتا ہے کہ اس میں تو پھر مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، سر چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اطمینان بخش یہ معاشرہ ہوگا کہ جس میں انسان کی یوں پہچان ہو جائے۔ یہ جو قرآن نے فرقان اور یوم الفصل اور وامتاز الامتیازی چیزیں یہ بتائی ہیں، بہت بڑی رحمت ہے انسانوں کے لیے، لیکن کیا بتائیں۔ اور ہم تو اب قرآن کی یہ آیات دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس جنت کی تو جھلک بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جہاں دور سے پتہ چل جائے ماتھے سے کہ یہ مجرم ہے یا یہ شریف انسان ہے۔ صاحب دھوکہ ہی دھوکہ ہے صاحب، جہنم ہوتا ہی دھوکہ ہے صاحب۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اس سے پہلے بھی جنہوں نے کشمکش کی، فریب دیا، تم بھی جو کٹھے ہو سب کو الگ کر کے الگ کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سب سے بڑی کشمکش منافقین کی وجہ سے تھی۔ وہ جو معاشرے کے اندر ملے جلے رہتے تھے، پہلے پہچانے نہیں جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون بھی وہ تو تبدیلی نہیں اس میں کرتا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مومنین سے کہہ دیا کہ ہم نہیں نام لے کے بتائیں گے کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے، تمہیں ان کی علامات سے خود پہچاننا ہوگا۔ انہیں بھی نہیں بتایا خدا نے۔ بتا دیا کہ یہ ابدی طور پہ یہ بات نہیں رہے گی، اسی معاشرے کے اندر ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ منافقوں سے تمہارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، یا تو وہ مخلص مومن ہو گئے یا ان کو الگ کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ امت جو پھر اس کے بعد ان سے عبارت ہو گئی جن سے دھوکہ کھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوم الفصل تھے، یہ یوم الفرقان تھا، یہ امتیازی نشان تھا، ماتھے سے پہچانے جانے والی بات تھی۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر وہی بات آگے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اس دنیا کی کشمکش کے ہیں۔ قیامت میں جو کچھ ہوگا وہاں جا کے دیکھا جائے گا، اس پر ہمارا ایمان تو ہے، اسے ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی نہیں ہے سمجھ کے ہم کر کیا لیں گے۔ وہاں کی بات جو ہوگی وہ تو ایک اٹل ہوگی، وہاں تو جا کر نہ توبہ ہوگی، نہ اعمال کی گنجائش ہوگی، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آ سکے گی۔ جو وزن ہوگا اس کے مطابق پرچی مل جائے گی صاحب۔ یہ تو اسی دنیا میں ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں پتہ بتا دی جائیں تو اصلاح کر لی جائے، کوئی ازالہ کی صورت پیدا کر لی جائے، کوئی تدبیر پیدا کر لی جائے۔ اب یہ دیکھیے کہا گیا ہے کہ جب آج یہ اکٹھا کر دیا ہم نے تم سب کو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی بات اگر سازش کی ہے تمہارے پاس، خفیہ تدبیریں جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے، اگر کوئی اور باقی ہے تو کر دیکھو وہ بھی۔ تو یہی کی بات ہے نا، یہ تو
وہ قیامت میں ان سے یہ کہنا کہ کوئی تدبیر باقی ہے تمہارے پاس تو وہ کر دے کو، تو وہ تو بات ہی نہیں ہے، وہاں کیا تدبیریں اور وہاں کیا کریں گے۔ عزیزان من، ہم آخری مراحل میں آ رہے ہیں قرآن کریم کے، پتہ نہیں زندگی کا، پھر ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں اس دنیا کی کشمکش کے متعلق ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہ جو تم تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے کہ نہیں صاحب ہماری اس قسم کی روش کا نتیجہ تباہی کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، جھٹلایا کرتے تھے، آج دیکھ لیا تم نے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، آج تباہی سامنے آ گئی نا تمہارے۔ اور اس کے مقابل میں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، دوسرا گروہ متقین کا ہے، بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کی، مفہوم اس کا ہے زندگی کے ہر خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ اور بچ کر چلنے والے، اور محفوظ طریق تو وہی ہے جو صراط مستقیم قرآن نے بتایا ہے، انہیں وہ متقین کہتا ہے، یہی مومنین ہیں، یہی متقین ہیں، اصطلاحات مختلف اس کی ہیں۔ یہ متقین جو ہیں اب وہ آئے جنت کی طرف، وہی تشبیہات قرآن نے جو کہا ہے کہ تمثیلی انداز سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو جنت یہاں ملی تھی ان لوگوں کو، اس میں تو یہ چیزیں محسوس طور پر سامنے آئی تھیں۔ عربوں کے لیے سایہ اور شیریں اور ٹھنڈے پانی کا چشمے، اس سے بڑی جنت ہی کوئی نہیں۔ جنت کے معنی باغ تھے، باغ جن کے نیچے پانی کی نالیاں بہہ رہی ہوں، گھنے سائے، شیریں پھل جھکے ہوئے ہر ایک کی دسترس میں، یہ چیز تھی جو جنت، یہ ملی ان لوگوں کو، جن کے ہاں آج بھی جا کے آپ دیکھیے مکہ معظمہ اور اس کے گرد ایک درخت نظر نہیں آئے گا، گھاس کی پتی نظر نہیں آئے گی، وادی غیر ذی زرع پہلے دن سے جو تھی آج بھی وہی کچھ ہے وہاں۔ انہیں پھر ایسی زمینیں ملی کہ پوچھئے نہیں پھر کہ ان کی خوشگواریوں کی کیا کیفیت تھی۔ ظلال وعیون، میں پھر عرض کر دوں اس میں کہ یہ معاشرہ اگر متقین کا ہو جائے تو یہی دنیا، یہی ارض جنت بن سکتی ہے۔ آپ سوچئے ایک معاشرہ جس میں کسی اجنبی سے آپ ملیں تو آپ اس سے کہیں کہ السلام علیکم، میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں، اور یہ منافقت سے نہ ہو، یقینی طور پر اسے معلوم ہو، وہ اعتماد کرے اس کے اوپر، قابل اعتماد ہو، جاننے والا ہی نہیں، ہر اجنبی سے بھی یہ کہا جائے اور وہ اس کے ریسپروسٹی مقابل سے وہ کہے وعلیکم السلام، میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں۔ دو ملنے والے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں۔ کیفیت آپس میں رابطے کی یہ کہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ خود تنگی ترشی میں گزارا کر لے گا، اس کی ضرورت کو مقدم سمجھے گا۔ قرآن میں جنتیوں کے متعلق خصوصیت یہ کہ کسی کے دل میں چھپی ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو وہ دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، میں یہ تو معاشرے کا ذکر کر رہا ہوں، کبھی خوش قسمتی سے کوئی ایک انسان ایسا مل جائے زندگی میں رفاقت کے لیے جس میں یہ خصوصیات ہو، اور دونوں میں جنت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جتنی مومنین کی خصوصیات ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ معاشرہ ہو ان لوگوں پر مشتمل جن میں وہ خصوصیات ہوں تو وہ جنت نہیں بن جائے گا۔ وہ جنت، اور پھر قرآن نے تو مختلف مقامات میں یہ کچھ بھی بتا دیا ہے، جنت عرضها السماوات والارض 3/132،
جنت جو آسمانوں سماوات کا ترجمہ بلندیاں کہہ لیجیے، تو عرض تو یہی زمین ہے نا. جنت کے یہ زمین اور یہ سماوی جو کچھ بھی ہے وہ سارے اس کے احاطے کے اندر ہیں. تو جنت کو لے لیجیے، عرض کو لے لیجیے نا آپ. عرض میں جنت بننے کے متعلق تو قرآن کہتا ہے، جب اس کی وسعت کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر عرض بھی ہے، تو یہاں جنت بنے گی. ایک اور مقام پہ اس سے بھی زیادہ ہے، متقین کا ذکر ہے نا. یہ ہے 50/31، 50 اور 31. بڑی عجیب آیت ہے. بلکہ 2-3 آیتیں مسلسل آتی ہیں. جنت کے متعلق ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. متقین کا معاشرہ ہوگا تو جنت کو ہم کھینچ کے لے آئیں گے ان کے پاس، اس میں اور ان میں جنت میں دوری کوئی نہیں رہے گی. اگر یہ معاشرہ جنتی نہیں بن جائے گا اور ان کی وجہ سے یہ ارض جنت نہیں بنے گی، تو یہ پھر کیا معنی ہے اس کے؟ قریب تر کر دی جائے گی جنت، اس میں بعید بعد رہے گا نہیں. تو وہ تصور جو تھا کہ قیامت میں مرنے کے بعد ہی جا کے وہ ملے گی، تو اس بعد کا کہنا کیا صاحب؟ یہاں تو کسی کو ملے گا ہی نہیں. زاہد نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور. بعید بعد نہیں ہے، غیر بعید. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. ہاذا ما توعدون، وہ ہاذا کہہ کے تو یوں بتا رہا ہے. اب ہمارے ہاں کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، یہ سارا کچھ ہوگا کہ یہ وہاں کہے گا اللہ میاں ان سے، یہاں نہیں کچھ کہہ رہا ہے. یہاں قریب نہیں آئے گی وہ جنت. ٹھیک ہے سچے ہیں ہم لوگ بھی، اہل جہنم کو یہ کس طرح احساس دلا دیا جائے کہ جنت تمہارے قریب آ سکے گی. باقی دنیا کو چھوڑ دیجئے کہ ان کے کیا یور. ہم جو ان لوگ چیزوں کو پڑھنے والے دیکھنے والے ہیں، 1000 برس سے جہنم کی زندگی کے اندر مسلسل چلے آ رہے ہیں. اور اس طرح سے جو قرآن نے کہا ہے کہ ما ہم بخارجین من النار، نکل نہیں سکیں گے. قرآن میں ہے کہ جب کبھی کوئی کوشش بھی کرے گا کہ اس میں سے نکل جائے، دھکا دے کے وہیں ڈال دیا جائے گا اس کو. نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی اس جہنم سے، دھکا دے کے وہیں. جو قوم 1000 برس سے اس طرح جہنم میں آیا، وہ یہاں کی زندگی کی جنت کے متعلق کیا سمجھے اور کیا اعتبار کر لے. ساتھ متقین کا ہی لفظ ہے کہ جنت کو ان متقین کے معاشرے کے قریب لایا جائے گا اور بعد نہیں رہے گا، ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا. سب سے بڑی خصوصیت کیا بتائی؟ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ پھل جنہیں وہ پسند کریں گے. کلو واشربو ہنیم، کھاؤ پیو نہایت خوشی سے. بظاہر تو یہ بات عزیزان من اتنی ہے کہ مختلف قسم کے پھل ان میں سے جو پسند کرو کھا لو، لیکن یہ تو بڑی دور کی بات ہے جو قرآن کہہ گیا ہے. خدا کی ساری مخلوق میں انسان کو ایک شرف حاصل ہے، اور وہ ہے اختیار و ارادہ کی آزادی.
اب آپ کی نگاہ ادھر جا سکے گی جب میں کہوں گا کہ چوائس، یہ مما یشتہون میں آ گئی نا بات چوائس کی. چوائس ہی تو آزادی کا نام ہے، انتخاب ہی کا تو آزادی کا نام ہے. آپ کے اختیار کا استعمال، جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسی کو تو آزادی کہا جاتا ہے. یہی شرف انسانیت ہے. تو قرآن جہاں جہاں اس قسم کے الفاظ لاتا ہے، در حقیقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہم نے تمہیں اختیار و ارادے کی قوت عطا کی تھی، اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پورا معاشرہ وہ ہوگا، پوری آزادی حاصل ہوگی تمہیں. کس قسم کی آزادی؟ یہ چیزیں کئی دفعہ آ چکی ہیں. 41/30 41/30 ہاں بات تو لمبی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت سے جم کر کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، بشارت دیتے ہیں ان کو آ کے اس جنت کی. وہ جنت میں کیا چیز؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. یہ دیکھیے، جنت کی بشارت دیتے ہیں اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر. دنیا کی زندگی میں جو بشارت دی جا رہی ہے جنت کی، اس میں ہوگا کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس میں جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. یہ ہے شرف انسانیت کی آزادی کا. کسے آزادی کہتے ہیں؟ جو چاہو گے وہ ہوگا. کیا بات ہے! جو مانگو گے وہ ملے گا. تو جہاں یہ چیزیں آئیں قرآن کے اندر، جو چیزیں کہا جائے کہ جو تم چاہو گے، جو تم پسند کرو گے، تو یہ نہیں ہے کہ چند مختلف قسم کے پھل رکھے ہوں گے، ان میں سے جو تم چاہو گے وہ لے لو، بلکہ یہ کہ وہ جو تمہیں اختیار و ارادے کی خدا نے صلاحیت یا تمہیں آزادی دی تھی، اس معاشرے میں وہ پوری برقرار رہے گی. اس کے مقابلے میں وہ جہنم ہے. یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ اپنے اختیار و ارادے سے جو پسند ہو. اگر اس کو صرف کھاؤ پیو تک ہی رہو سمجھانے کے لیے، جہنم میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزادی کا سوال ہی نہیں ہے، چوائس ہی نہیں اس کے اندر. 2 پاسبلٹیز ہی نہیں ہے، 2 ممکنات نہیں ہیں. آگ میں 2 ممکنات کیا؟ اور پھر جہنم کا داروغہ مالک کہلاتا ہے، ماسٹر، باقی تو سلیبز ہوتے ہیں. اس کے اندر جو کچھ ملتا بھی ہے تعامن ذا غصت آنے کے لیے، وہ جو حلق میں اٹک جائے جا کر، نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے، دیا جائے گا. تو سوال نہیں کہ وہ کوئی چوائس ہو، وہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہوگی. کہا جائے گا ذوق، ایسے جیسے ادھر ادھر سے پکڑ کے ٹھوس رہے ہوں اس کے. ذوق انا کا انت العزیز الکریم، تو بہت بڑا معزز باکرامت بنا پھرتا تھا وہاں، پھنے کھا بنیا ہوا، کھا اس کو. ذوق دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیز ہے یہاں جو سلب ہوئی ہے. سوال یہ نہیں کہ وہ کھانا کس قسم کا ہے. اپنی آزادی سے وہی دال روٹی یہاں ملے جو جیل میں ملتی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. دال روٹی تو شاید وہی ہوتی ہے. یہ ہے جہنم اور جنت کی بنیادی خصوصیت. جنت جس میں وہ چوائس قائم رہے، جس میں اختیار و ارادہ انسان کا جو ہے وہ باقی رہے.
جہنم جس میں یہ چیز سلب کر لی جائے. وہاں تو یہ چیز تھا نا جو چاہو وہ ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. اور جہنم کے متعلق بھی جو یہ کہا کسی نے کہ بے نیازی کے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. مبدأ فیض سے بس اتنا گلہ ہے مجھ کو. کیا گلہ ہے مجھ کو؟ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. یہ ہے جہنم، یہ ہے محکومیت کی زندگی. کہنے کو تو بہت کچھ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں جنت اور جہنم میں. بات سامنے آ گئی. 2-3 شعر صحیح اقبال کے. آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، خالدین فیہا ما ابدی زندگی. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا اور ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. آزاد کی پہچان کیا ہے؟ چوائس، اختیار و ارادہ. ایک اور نظم بات آ گئی ہے سامنے، یہ ہے ارمغان حجاز میں. تو وہاں تو ارمغان حجاز کے آخر میں 3-4 نظمیں اکٹھی محکوم کے متعلق. ان میں سے ایک یہ ہے کہ محکوم کی لاش کو قبر میں جب اتارا گیا کہ اس قبر نے یہ کہا کہ اے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا. قبر کہہ رہی ہے مردے کی لاش، محکوم کی لاش سے، ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک. پتہ نہیں مجھے چلا تھا کہ یہ میری مٹی میں سے یہ آگ کیسے نکلنے لگ گئی. پتہ چلا کہ تو بندہ محکوم تھا جو یہاں دفن کیا جا رہا. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک. کیا بات ہے اس شخص کی، کیا کہا جاتا ہے. الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. اے سرافیل، اے خدائے کائنات، اے جان باک. الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. یہ جہنم ہے، چوائس نہیں، ما یشتہون نہیں ہے. جو کہا جائے گا کرنا ہوگا، جو دیا جائے گا کھانا ہوگا. یہ ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ کہا ہے نا کہ جنت کے اندر یہ خصوصیت ہوگی. عزیزان مان اس کے معنی یہ بنیادی خصوصیت انسان کی ہے، ما یشتہون کی. اور آگے بڑھی نہیں تھا، نہیں تھا جو کچھ جنت میں دیا جا رہا ہے اس کی ذرا تفصیلات پڑھیے. 50/35 50/35. لہم ما یشاؤون فیہا، ما یشاؤون فیہا. یہ یشاؤون کا لفظ قرآن میں خدا کے لیے آتا ہے، مشیت جسے کہتے ہیں، یفعل ما یشاء. یہاں یہ ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا، جو ان کی مشیت ہوگی اس کے مطابق ان کو. تو یہ تو یعنی اس سے آگے تو تصور ہی نہیں ہمارا جا سکتا نا کہ جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، جو تمہاری مشیت میں ہوگا وہ کچھ ہوگا.
اور آگے کیا کہا؟ والدینا مزید، ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے ان کے لیے، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کیا بات کر دی! دیتے ہیں بعد ظرف قضا خار دیکھ کر۔ ہماری یہ جو زندگی ہے طبعی زندگی، اس طبعی زندگی میں ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات محدود ہوتی ہیں، اسی سطح پہ ہوتی ہیں۔ سوچو تو صحیح، اگر آپ سے بھی کہا جائے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو جا تم، تو ہمارا مانگنا انہی حدود کے اندر ہوگا نا جو طبعی زندگی کی حدود ہیں، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہا تم جو چاہو گے، تم جو مانگو گے وہ ہوگا، وہ بہرحال تمہارے اس محدود پیمانے کے اوپر ہوگا، اور ہم تمہیں اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ بچے سے کہیے آپ کے بیٹا جو چاہتے ہو یہاں سے لے لو، تو اس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ وہ چھوٹا سا گگو گھوڑا نہیں لے گا، وہ ہوائی جہاز کا کھلونا لے لے گا۔ وہ اس کے ذہن کی سطح، اس کی مانگ، اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی آرزو اس دائرے سے آگے جا نہیں سکتی۔ تم اسے کہتے ہو کہ بیٹا ٹھیک ہے اس وقت تم کھلونے کا موٹر لے دو، ہم تمہیں سچ مچ کا موٹر دے دیں گے۔ اس کے ذہن میں ابھی نہیں آ سکے۔ کیا بات ہے قرآن کی! جو تم چاہو گے وہ ہوگا اور ملے گا، اس سے زیادہ بھی ہوگا، اور وہ زیادہ کیا ہوگا؟ 9/72 ایک آیت ہی میں لے آتا ہوں، 20 آیت ہیں انہی مضامین کی قرآن کے اندر۔ تفصیل سے آپ دیکھنا تو تبویب القرآن میں دیکھ لیجئے، جہاں میں نے تمام آیات کٹھی کی ہوئی ہیں۔ یہاں جو چیز کہی گئی ہے بڑی عجیب۔ یہ ہے جی 9/72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ یہ تو جنت کی بات ہو گئی کہ یہ ملے گا، وہاں بھی یہ کچھ تھا، اور آگے جو تھا کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس وہ کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اب یہاں ہمارے ہاں کہیں دیکھیے ترجمہ ہو جائے گا، خدا کی خوشنودی جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ خدا خوش بھی ہوتا ہے، خدا ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خوش ہو جانا، ناراض ہو جانا تو انسانوں کے جذبات ہیں۔ خدا غنی عن العالمین، خدا کی خوشنودی رضوان کے معنی اور ہوتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو اس زندگی اور اس سے متعلقات اور لزومات ہیں، اس سے آگے بڑی چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے صفات خداوندی سے ہم آہنگ ہو جانا۔ رضوان کے معنی ہم آہنگی ہوتا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جانا، بحد بشریت کی حد کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرتے چلے جانا۔ اب اس سے پھر انسان کی خودی وہ زندگی جو آگے چلنی ہے وہ کس طرح جنت بدامہ بن جاتی ہے، ہم کیا سمجھیں اس کو؟ رضوان من اللہ، صفات خداوندی سے ہم تو وہ اس سے بھی وہ یہاں لفظ وہ اکبر آیا ہے، وہاں صرف مزید تھا۔ یہ تمام چیزیں جنت کی زندگی کی قرآن نے بتا دی سر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو بھی تو کچھ احکام خداوندی ماننے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ان کا پابند ہوتا ہے، تو جب وہ پابند ہو گیا تو پھر تو وہ آزادی نہ رہی، تو گویا آزادی سے ہمارا مفہوم تھا جسے مادر پدر آزادی ہوتی، جسے یہ پابندی کہتے ہیں، اس کا سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ یہ پابندی کیا ہے؟ یہ پابندی کسی کی عائد کردہ نہیں ہے۔ پابندی اور پابندی میں فرق ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ آپ اپنی صحت کے لیے یہ قاعدہ بنا لیں کہ میں صبح اٹھ کے 3 میل سیر کیا کروں گا، پابندی ہے وقت کے ساتھ، اور ٹھیک اسی طرح سے آپ یہ کرتے رہیں۔ پابندی تو آپ کے اوپر یہ ہے
آپ کی آزادی کو اس نے سلب نہیں کیا، آپ نے تو خود یہ پابندی اپنے اوپر عائد کی ہے۔ جو خود عائد کردہ پابندی ہو وہ پابندی نہیں کہلاتی، وہ تو آزادی کا مظہر ہوتی ہے۔ قرآن کی طرف آئیے، اس پابندی کا ذکر کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ بیمار ہے، وہ علاج کا سوچتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے اختیار و ارادے سے طے کرتا ہے کہ ایلوپیتھک علاج کراؤں گا، طے کر لیا، پابندی عائد کر لی، باقی ایلیمینیٹ کر دیے طریقے، فلاں ڈاکٹر جو ہیں اس کا علاج کراؤں گا۔ اب ان ڈاکٹر کی دوائیاں، ہدایات، ڈائریکشنز ساری کی ساری اس کے اوپر پابندیاں عائد ہوئی ہیں۔ یہ پابندیاں اس کو محکوم نہیں بنا رہی کسی کی، یہ تو اپنے چوائس کی پابندی ہے۔ قرآن میں جو پابندیاں ہیں، پہلی پابندی آپ کے نزدیک یہ ہے نا کہ وہ ایمان لائے، کفر کو چھوڑے۔ اس ایمان کے متعلق کیا ہے؟ 18/29 حوالے لکھتے جائیے، بڑے اہم ہیں یہ آیت تو بار بار آئے گی۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، الحق تمہارے رب کی طرف سے یہ آ گیا۔ پھر فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے، جسے جی چاہے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ تو پہلی چیز جسے آپ ایمان کہتے ہیں وہ شاء کے ساتھ ہے، انسان کی مشیت پر منحصر ہے، خدا کی مشیت پہ نہیں کہ جسے ہم چاہیں مومن بنا دیں، جسے چاہیں ہم کافر بنا دیں۔ وہ تو قرآن نے 20 مرتبہ کہا ہے کہ اگر انسان کو اس طرح سے مجبور پیدا کرنا ہوتا جیسے کائنات کی باقی مخلوق ہے، اسی طرح سے ہم اس کو بھی پیدا کر دیتے۔ ہم نے اس کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا۔ من شاء، ہم نے صرف حق بھیجا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی کو کیسے برقرار رکھ رہا ہے۔ یہ تو ہے ایمان لانا جسے آپ کہتے ہیں، پہلی بنیادی چیز۔ اور اس کے بعد پوری زندگی جو ہے اس میں یہ عزیزان من مذہب کی کسی دنیا کے کسی مذہب کے پلیٹ فارم سے دیکھیے، یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ پوری زندگی میں انسان کے متعلق ہے کہ اعملوا ما شئتم، ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی مشیت چلاتے ہیں، تمہاری دنیا میں ہم دخل نہیں دیتے۔ ما شئتم، اپنی دنیا میں تم جو تمہاری مشیت ہو اس کے مطابق کرو، جو تم چاہو اس کو کرو، ہم نہیں دخل دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار قرآن میں ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو، مجھے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو۔ ما شئتم اعملوا ما شئتم، وہی بنیادی چیز ہے جس پہ میں آج زور دے رہا ہوں، اس ہدف پہ انسان کی آزادی کو برقرار رکھنا، یہ ہے قرآن کا مقصود و مطلوب۔ اسی کا نام جنت کی زندگی ہے۔ اس پہ کسی انسان کی طرف سے پابندی عائد کر دینا یہ جہنم ہے، یہ محکومیت ہے، یہ ذلت انسانیت ہے۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، وہ قانون کا ضابطہ لیے ہوئے ہو یا انتظامیہ کے اقتدارات اس کو حاصل ہو، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ۔ کسی انسان کو حکومت ہے ہی نہیں قرآن کی، دوسرے انسان کی آزادی کو سلب کر لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جسے آپ نے ایمان کہا ہے وہ ما شاء ہے، پھر جو کام کرنا ہے اعملوا ما شئتم ہے۔ اب خدا کے احکام کی اطاعت یہ چیزیں بھی تو قرآن میں ہیں۔ اس کے اندر جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، وہ محکومیت اور مجبوری نہیں ہے۔ تم نے خود اس کو اپنا ڈاکٹر چوز کیا، خود تم نے اپنی
اپنے چوائس سے اس کی دوائیوں کو اپنے لیے بہتر سمجھا، اس کی ہدایات جو ہے اس میں عمل کرتے ہو. عربی زبان میں قرآن کریم نے اس کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، اور تا کے معنی ہوتی ہیں وہ پکی ہوئی کھجور جو اب خود اوپر سے نیچے گرے. جھامپل سے کچی کھجوروں کو جو گرانا ہے وہ تا نخل نہیں کہلاتا، خود گرے وہ. کیا بات ہے، لفظ اطاعت کے اندر جائز ہے. دوسرا لفظ اس کے لیے اتباع آیا ہے. اتباع ان کے ہاں کہتے تھے گائے، بکری، اونٹ وغیرہ کا نوزائیدہ بچہ آگے آگے گائے جا رہی ہوتی ہے ماں اس کی، اس کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جا رہا ہوتا ہے، کسی زنجیر میں بندھا نہیں ہوتا، ماں کوئی اس کو حکم بھی نہیں دے رہی ہوتی، اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اپنا چوائس ہے. ایک کشش ہے اس کو محسوس ہو رہی جو اس کے پیچھے لیے چلی جا رہی. در پہ بیٹھا ہوں تیرے بے زنجیر. یہ اتباع ہے قرآن کا جو لفظ ہے. اتنی کشش محسوس کرے اس کے اندر کہ اس کشش کے پیچھے پیچھے خود اپنی مرضی سے چلا جا رہا ہو. اور ایک اور لفظ آتا ہے اس کی طرف کبھی کسی کی نگاہ نہیں. لیسل بران، وہ ہے نا لفظ بر، ایک لفظ آتا ہے بر یہ نہیں، اور ہمارے ہاں تو ترجمہ یہ نیکی یہ نہیں ہے، بری یہ نہیں ہے. عربی کا لفظ فارسی زبان کا ترجمہ بیڑے گھر ترجمہ بر. یہ ان دونوں سے اہم چیز ہے صاحب. اس میں پھر بھی تا کے اندر تو کسی کے حکم کی اپنی پسندگی سے اطاعت کرنا. اتباع کسی خارجی کشش کے پیچھے چلنا، اس میں پھر بھی خارج کی چیز ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے، آپ سانس لیتے ہیں، یہ نہ کسی کے حکم کی اطاعت ہے، نہ کسی خارج سے کسی کے پیچھے چلنے کی بات ہے. یہ کیا چیز ہے؟ زندگی کو برقرار رکھنے کی آپ کو پوری آزادی ہے، اس کے لیے ایک عمل خود بخود جاری رہتا ہے. یہ جو آزادی کا عمل خود بخود جاری رہتا ہے اس کو بر کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ ہے اطاعت جسے خدا کے احکام کی اطاعت آپ کہہ رہے ہیں. اس میں محکومیت آتی ہے، اس میں تو خدا کی محکومیت بھی نہیں آتی عزیزان من، ان الفاظ کی روح سے جو ہمارے ہاں ہے. آزادی انسان کی، اختیار و ارادے کی، چوائس کی، یہ ہے مقصود و مطلوب قرآن کی تعلیم کا. خدا اس کو یہ بنانا چاہتا ہے. آنچ حق می خاد آن سازت ترا، جو خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے. ما یشاء کہا جو تم چاہو کرو. کہا کہ یہ پھر تمہیں بتائیں یہ جو بندے ہمارے ہوتے ہیں یہ کرنے والے، ان کی کیفیت پھر کیا ہو جاتی. بڑی اہم ہے، یہ آیتیں آ چکی بھی ہوئی ہیں میرا خیال. یہ جب بھی کسی چیز کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چوائس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، جب دو قسم کی ممکنات، ٹو پاسبلٹیز ہوں، دو راستے ہوں، یہ اختیار کروں یا وہ اختیار کروں، یہ کروں یا وہ کروں. اگر تو وہ ڈاکٹر کی ہدایات اس کے پاس محفوظ ہیں تو وہ دیکھ لے گا یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہی میں اندر سے اپنے فیصلہ کروں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. غور کیا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کے اس ہدایت کے مطابق میں نے اپنی خواہش کو ڈھال لیا. خواہش میری ہے، اختیار میرا ہے، میں خود اپنے اختیار کو اس ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں. قرآن کریم کے اندر کیا آیت ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. مومن کی مشیت، اس کا اختیار و ارادہ، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر، اور اس کے بعد وہ وہی خود چاہنے لگتا ہے جو خدا چاہتا ہے. محکومیت اس میں بھی نہیں، جبر اس میں بھی نہیں، آزادی نہیں چھینی. اپنے فیصلے کے لیے ایک روشنی اس نے لی ہے، ایک ہدایت لی ہے، دیکھا ہے، بات ٹھیک ہے.
اور یہی چیز ہے قرآن کریم جو دیتا ہے آپ کو کہ جب بھی آپ کے سامنے دو پاسبلٹیز، دو ممکنات آئیں، اس میں سے ایک راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے. یہ دیکھیے کہ خدا کیا چاہتا ہے ایسے میں کہ کیا جائے، اور قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے. جب اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ کسی کی محکومیت نہیں ہے، اپنی آزادی سے آپ ایسا کر رہے ہیں. آزادی یہ بھی تھی کہ خدا کے خلاف کو جو راستہ ہے آپ وہ بھی اختیار کر لیتے. آپ نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو خدا چاہتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ان آیتوں کے ترجمے جو دور ملوکیت میں ہمارے ہاں تفسیریں ہوئی ہیں، پوچھو نہیں، سارا قرآن، ساری تفسیریں، قرآن خود انسان کو محکوم بنانے کے لیے، اس کی آزادی چھیننے کے لیے، کیونکہ دور ملوکیت میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آزادی نہ رہے کسی کی برقرار. انسان کی حکومت کو تو مانا ہی ہے کہ انسان انسانوں کا محکوم ہو جائے، اس کے زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کو چوائس نہیں دی جاتی. تو جب اس دور کے اندر آپ کی پہلی تفسیر قرآن کی ہوگی، پہلی تفسیر، تو کیا اس میں آپ کو آزادی کا سبق دیا جائے گا؟ اور اسی پہلی تفسیر کے بعد پھر یہ طرحی غزلیں ہیں جو آج تک لکھی چلی جا رہی ہیں، وہی تفسیر تبری کی اسی کے اوپر چلی جا رہی ہے. آزادی چھیننے کی بات، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. پہلے یہ بات کہ بھئی تم جو چاہو کرو، اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پہلی یہ ہے کہ تم تو چاہ ہی نہیں سکتے کسی چیز کو وجود اس کے جو خدا چاہے. جناب جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے، تمہارا ارادہ کوئی نہیں ہو. یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ اس کی تفسیر ہے، ملوکیت کی ہے نا، جس میں یہ بات تھی کہ تم اپنے چاہنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون سا میں نے دونوں امکانات میں سے ایک میں نے راستہ اختیار کرنا ہے، یہ دیکھو کہ خدا نے یہ کیا کہا ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے جو کہا ہے نا اسے اختیار کرو اپنی آزادی سے، اپنے چوائس سے اختیار کرو اس کو. ما تشاءون کیا کہہ رہا ہے؟ چون فنا اندر رضائے حق شبد. جب انسان اس طرح سے وہ جو خدا نے چوائس کی تھی، اس کے لیے متعین کی تھی راستہ، تجویز کیا تھا راستہ، اس کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو، اپنی چوائس کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بندہ مومن قضائے حق شود، یہ بندہ خدا کی تقدیر بن جاتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ دونوں کی رضائیں مختلف نہیں ہوں گی، کہے گا کہ وہی کچھ تیری رضا تھی، لیکن وہ رضا تم نے مجھ پہ ٹھونسی نہیں ہے، میں نے اسے خود اختیار کیا ہے. آپ نے عزیزان ایمان یہ سوچ لیا